کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک سیب لیے کھڑا تھا۔ اس کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا ایک سیب مجھے دے دو۔ اتنا سنتے ہی بچے نے ایک سیب کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے والد اسے کچھ کہہ پاتے، اس بچے نے دوسرے سیب کو بھی اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اپنے بیٹے کی اس حرکت پر والد دگ سے رہ گئے اور ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تب ہی بیٹے نے اپنے ننھے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ابو یہ لے لیں، یہ والا زیادہ میٹھا ہے۔ ہم کبھی کبھی پوری بات اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھو بیٹا، تم ایک کشتی پر سوار ہو، وہ کشتی ٹوٹی ہوئی ہے اور سمندر میں لہروں پر ہچکولے کھا رہی ہے۔ تم جانتے ہو ایک تم ہو اور ایک تمہارا خدا۔ تمہیں اپنے رب پر ایسا سچا اور پکا یقین ہو، توکل ہو کہ تم آرام سے پیچھے بیٹھو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے کہا، بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر رب نے بڑے لاڈ سے کہا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دے سکتا ہے؟ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہی ہے جو اللہ ہمیں دنیا میں چھوٹی تکلیفوں اور آزمائشوں میں ڈال کر ہمارا رخ اپنی طرف کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم اس بڑے دن کے عذاب سے بچ جائیں جو دن بچوں کو بوڑھا کر دینے والا ہوگا، جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے، یہاں ہر طرح سے لوگ ہمیں ناشکرا کرنے کے لیے پوک کریں گے، نوچیں گے، بار بار پریشان کریں گے۔ ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جس پر ہماری زبان کبھی نہ کبھی غیبت اور غصے کا اظہار کرنے کے لیے ضرور مچلے گی۔ اگر ہم نے زبان کو تھام لیا تو مطلب ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ بابا جی کہا کرتے تھے، بیٹا اس کے تمام کام سنور جاتے ہیں جس کے تعلق مدینے والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتے ہیں۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، جس نے اپنی پریشانی پہ قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے اپنی پریشانی کو اپنے سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں انہیں قبول ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ اگر کسی انسان کی پرسنل سپیس ڈسٹرب کی جائے تو اسے بے آرامی، پریشانی، غصہ کچھ بھی آ سکتا ہے، یا پھر یہ سب چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، اور ایسا مسلسل ہو تو اچھا بھلا آدمی نفسیاتی مریض بن سکتا ہے۔
لالچ میں آ کر یا بوریت دور کرنے کے لیے 4 دن کے محبت نامی تعلق کی خاطر اپنی شخصیت خراب نہ کریں، اپنی پرسنالٹی بہتر رکھیں۔ آپ کو بہترین لوگ ملیں گے۔ آپ کی انا کی وجہ سے 4 لوگ آپ کو چھوڑ کر تو جائیں گے، لیکن آپ کی بہتر شخصیت کی وجہ سے 8 لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے۔ سنو اے خوبصورت اور پیارے دل، لوگوں کے رویوں سے ٹوٹے اور امیدوں سے ہارے دل، اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ تمہاری کسی ایک خامی، تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص ضائع کر دے۔ وہ قدردان ہے، بہت قدر کرنے والا، خواہ وہ کسی آنسو کی قدر ہو یا گناہ کے بعد کسی ندامت بری معافی کی یا اس کی محبت میں مسکرانے کی۔ وہ ہر عمل سنبھال کر رکھتا ہے۔ اللہ تو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہو تو اصلاح اپنے آپ سے شروع کی جاتی ہے۔ اگر ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کی فکر تو رکھے اور امیج بنا کر شیئر کرتا رہے، لیکن اپنی اصلاح سے غافل ہو تو بات کا وزن نہیں رہتا۔ اس لیے جب معاشرے کی اصلاح کرنی ہو تو پہلے اپنے قول و فعل کو درست کیجیے، پھر معاشرے کو دعوت دیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بھی بے نقاب ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے۔ وہ سب سے برا انسان ہے جو آپ کو اپنے موڈ کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ خوش ہوا تو خوش اخلاقی سے پیش آتا، اگر تنگ ہوا تو حماقت کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ 2 اصول کبھی نہ بھولیں، ایک اپنی ذات کی قدر کبھی کسی بھی حال میں کم نہ ہونے دیں، اور دوسروں کی عزت کا خیال ہر صورت رکھیں۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہارے اندر روشنی داخل ہوتی ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنیں اور بغیر دلیل کے کسی کی بات نہ مانیں، ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ جس کے بارے میں کچھ سنیں پہلے تصدیق کر لیں، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیا میں 4 مرتبہ وقت رک گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تھی، جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور 2 بال نظر آ رہے تھے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ جنت میں سب کچھ ہوگا مگر 6 چیزیں نہ ہوں گی، موت نہ ہوگی، نیند نہ ہوگی، حسد نہ ہوگا، نجاست نہ ہوگی، بڑھاپا نہ ہوگا، داڑھی نہ ہوگی بلکہ داڑھی کے بغیر جوان ہوں گے۔ 9 باتیں جو زندگی میں بہت فائدہ مند ہیں۔ نمبر 1، اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو۔ نمبر 2، اگر چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد نماز پڑھو۔ نمبر 3، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ نمبر 4، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ نمبر 5، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ نمبر 6، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ نمبر 7، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ نمبر 8، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو۔ نمبر 9، اگر بغیر تھکاوٹ میں نیکیاں چاہتے ہو تو آگے شیئر کرو اور سمجھو تمہارے لیے اور تمہارے والدین کے لیے صدقہ ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2،
اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور نمبر 3 اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اگر کوئی مجھے ثبوتوں کے ساتھ بھی یہ یقین دلائے کہ انسان کبھی نہیں بدلتا، تو میں ہر ثبوت کے 100 ٹکڑے کر کے اسے بتاؤں کہ اس دنیا میں انسان سے زیادہ جلدی بدلنے والی اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ انسان بدل ہی جاتا ہے، پھر چاہے وہ کتنی ہی عزت دینے والا اور محبت جتانے والا ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔